بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور سابق ممبر قومی اسمبلی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے خدمت کے ادارے اپنا ایک منفرد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جس کا اپنے اور غیر سب اعتراف کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے الخدمت فاؤنڈیشن کی فلاحی سرگرمیوں کی تعریف و تحسین کی ہے۔ جماعت اسلامی دین حق کے غلبے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے۔ جماعت اسلامی دینی اور سیاسی اور سماجی ہر محاذ پر اپنا گراں قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جماعت کی مالی مدد کے لیے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور اپنے وسائل اور صلاح میں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اہل خیر دل کھول کر مالی اعانت کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام انفاق کے فی سبیل اللہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انفاق کی فی سبیل اللہ کانفرنس سے امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، ضلعی سیکرٹری جنرل مولانا عتیق احمد عباسی، نائب امیر ضلع راجہ محمد جواد، جماعت اسلامی پنجاب شمالی کے شعبہ تربیت کے انچارج مولانا امیر عثمان، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی چودھری مدین احمد اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ لیاقت بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی صورتحال میں اہل خیر کو اپنے دل بڑے کر کے مالی احسان کرنا ہوگا اور جماعت اسلامی کے بیت المال کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمیں اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب ہمارا بیت المال مستحکم ہوگا۔ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ میں جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے منصوبہ عمل کے تحت یہ انفاق فی سبیل اللہ کانفرنس منعقد کی۔ جماعت اسلامی کا روز اول سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے انفاق کی درخواست کرتے ہیں اور وہ بھرپور انفاق کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا میں اعتماد کا نام بن چکی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور کارکنان پوری یکسوئی سے خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو متحدہ کے سیکرٹری جنرل تسلیم کیا اور خدمت فاؤنڈیشن کے کام کی تعریف کی۔ عوام کی ایک پائی مستحق افراد تک پہنچائی جاتی ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ختم نبوت کا دفاع ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس شاہ ہمدان اسلامک کمپلیکس سگر شریف میں ہوئی۔ مہمانوں کا استقبال سید قاسم ہمدانی، سید مقصود ہمدانی اور حافظ صابر ایوب نقشبندی نے کیا، جبکہ صدارتی خطبہ سید مبارک علی ہمدانی نے دیا۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر فیصل کریم کنڈی، MNA امجد علی خان، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، علامہ رضا ثاقب مصطفی، سابق وفاقی وزیر علی محمد خان، صدر میری یکجہتی کونسل ڈاکٹر زبیر ابو الخیر، سابق وفاقی وزیر پیر امین الحسنات شاہ، MNA سید فیض الحسن شاہ، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان سید صفدر شاہ گیلانی اور حیدر علوی، پروفیسر ساجد الرحمان، ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء کے لیے اپنے پیغام میں کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ملت کے مشترکات میں سے ہے جس پر تمام ملت کے مصالح کا باہم اتفاق ہے۔ عالمی سطح پر فاسٹ اور سوشل میڈیا نے آ کر اسلام پر جو جلگار کی، یقیناً ہم باہم اتحاد اور اتفاق کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں قرآن و سنت میں مبنی ہیں جو بہت گہری اور مضبوط ہیں۔ انہی بنیادوں پر اسلام کا دفاع کیا جائے گا تو یقیناً یہی حقیقی اسلامی چہرہ دیکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کانفرنس عالمی سطح پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے شعور کی بیداری کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات شاہ ہمدان اسلامک کمپلیکس کے کارکنان نے عشق مصطفیٰ لوکل انتظامیہ نے مل کر انجام دیے۔ کانفرنس کے اختتام پر قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام PP16 میں سستی سبزی پروگرام کے تحت اسٹال کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح رانا عبدالرحمان نامزد امیدوار پاکستان مرکزی مسلم لیگ NA55 نے PP16 کے امیدوار ریاض حسین قریشی اور علاقائی ذمہ داروں کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ انہوں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔
افتتاح کے موقع پر رانا عبدالرحمان نے کہا کہ قوم مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے اور سستی سبزی ان کے لیے نعمت سے کم نہیں، بنیادی ضرورت زندگی بھی عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اور حکمرانوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ملک بھر میں سستی روٹی اور سستی سبزی پروجیکٹ لگا رہی ہے، اس کو جلد وسیع پیمانے پر لے کر جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے محکمہ صحت راولپنڈی خبان رسیت کے دفتر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پنجاب کے 13 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل صحت پنجاب ڈاکٹر الیاس گوندل، ڈپٹی کمشنر ضلع راولپنڈی حسن وقار چیمہ اور DHO ڈاکٹر شیخ عامر محمود بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر جمال ناصر، ڈاکٹر الیاس گوندل اور حسن وقار چیمہ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ صوبہ بھر میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ راولپنڈی میں 9,47,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں انسداد پولیو مہم کے لیے 3,272 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور یہ انسداد پولیو مہم کے ذریعے اپنا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں اور محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ والدین پولیو پلانے والے ورکر سے تعاون کریں کیونکہ صحت مند معاشرے میں انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔ راولپنڈی پولیس اور پنجاب ہیومن ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مرکا کے علاقے میں غریب افراد کے گردے نکال کر امیروں کو لگانے کے عوض کروڑوں روپے بٹورنے والے گروہ کے خلاف عام کارروائی کرتے ہوئے مرکا کے علاقے میں واقع ایک نجی اسپتال میں گردہ نکالنے کی اطلاع پر چھاپہ مارے جانے پر 3 ڈاکٹروں سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ڈاکٹروں میں ڈاکٹر زاہد، ڈاکٹر اطہر، ڈاکٹر عبد لطیف شامل ہیں، جبکہ دیگر ملزمان میں اسرار حسین، ارشد محمود، شہزاد، شاہ نواز، محمد عمران، عاصم اور انس الرحمان شامل ہیں۔ ان ملزمان سے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کو ملنے والی اطلاع کے مطابق اس نجی اسپتال میں صبح سے گردے نکال کر دوسرے مریضوں کو لگانے کے لیے آپریشن جاری تھے۔ اس کے دوران ایک 65 سالہ شخص افتخار جہاں باقی ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص اسپتال منتقل کیا گیا۔ گرفتار ڈاکٹر زید اکبل عظیم بھی گردے نکال کر فروخت کرنے کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ CP راولپنڈی سید خالد محمود حمدانی نے کہا ہے کہ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے اس گھناؤنے فعل کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے ظالموں کے خلاف کارروائی کرنے پر پولیس کو شاباش دی اور کہا کہ اس نجی اسپتال میں غریبوں کو گردے کم معاوضے پر خرید کر کروڑوں روپے میں فروخت کرنے کا دھندا عرصے سے جاری ہے۔ CPO نے کہا ہے کہ مجبور افراد کو رقم کا لالچ دے کر گردوں کی فروخت ناقابل برداشت ہے۔ ایسی شکایات پر مؤثر اور خودباری کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ اور ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے اشتراک سے فٹ بال ٹورنامنٹ کا ان ترکیہ اور شام کے زیادہ متاثرین سے یکجہتی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ اور ماڈل ٹاؤن فٹ بال کمیٹی کے اشتراک سے دوستانہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدور ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، ذکر اللہ مجاہد، ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے صدر میاں رضوان، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، مختلف فٹ بال کلبس اور منشیوں کے طلباء نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے دوران الخدمت آرفن سپورٹ پروگرام، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور رفاع یونیورسٹی کے مابین میچ کھیلے گئے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد اسپورٹس کمیونٹی کی طرف سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ کھیل اور صحت مند سرگرمیاں نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور آج بچوں کا کھیل میں جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میاں رضوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کی انسانی خدمات کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ میچ کے اختتام پر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔